آخری زمانے میں فتنے رونما ہونے والے ہیں۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے، دنیا ختم ہونے سے پہلے فتنے رونما ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کے بارے میں آگاہ فرما دیے ہیں اور بتلا دیے ہیں کہ یہ فتنے قیامت قائم ہونے سے پہلے واقع ہوں گے۔ بڑی بڑی نشانیوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو آخری زمانے میں دنیا ختم ہونے سے پہلے ایمان والوں کی تعداد بہت کم رہے گی، کم بچے گی۔ ایمان پہ ٹھہرنے والے لوگ، اسلام کو اپنانے والے لوگ بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام کے آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا۔ اسلام اجنبی سے شروع ہوا۔ شروع میں اسلام کے ماننے والے اکا دکا لوگ داخل ہوتے تھے اسلام کے اندر، بہت تھوڑے لوگ تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو اتنا غالب کیا کہ اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہو گئے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اسلام کے ماننے والے کی تعداد آخری زمانے میں پھر پہلے کی طرح سے ہو جائے گی۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا جس طرح کہ شروع میں اسلام اجنبی تھا، اس کے ماننے والے تھوڑے تھے، لاسٹ میں بھی اسی تھوڑے رہ جائیں گے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش بختی ہے اجنبیوں کے لیے، جو اس وقت اپنے ایمان کو بچائے رکھے گا، ایمان پر قائم و دائم رہے گا، اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ آخری زمانے میں شر عام ہو جائیں گی، برائیاں عام ہو جائیں گی، اتنی برائیاں ہو جائیں گی کہ انسان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہوگا۔ منکر کیا ہے، معروف کیا ہے، کوئی فرق نہیں کریں گے، حلال و حرام کا تمیز نہیں کریں گے۔ آخری زمانے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایمان والوں کو اللہ رب العالمین موت دے دے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبی روایت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شام سے، ملک شام سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نا، وہ ہوا اس کو پہنچے گی اور اس کو موت دے دے گی، موت آ جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی پہاڑ میں چھپے گا یا پہاڑ میں ہوگا تو وہاں بھی وہ ہوا پہنچے گی اور اس کو موت واقع ہوگی، مرے گا وہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر برے لوگ رہ جائیں گے، ایسے لوگ رہ جائیں گے کہ جن کو نہ تو معروف کا پتہ ہوگا اور نہ منکر کے بارے میں، یعنی نہ تو یہ معروف کو پہچانیں گے نہ منکر کو، نہ برائی سے روکیں گے، معروف کا حکم بھی نہیں کریں گے، اور یہ ہلکے پرندوں کی طرح سے ہو جائیں گے۔ بالکل یہ ایسے لوگ ہو جائیں گے وہاں کہ بالکل ظلم و زیادتی کریں گے، درندہ صفت لوگ ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت شیطان آئے گا لوگوں کے پاس، اور شیطان آ کر کے کہے گا کہ آخر تم لوگ ہماری بات کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں کرتے؟ تو وہاں لوگ کہیں گے کہ بتاؤ کیا کریں ہم، بتاؤ کیا کریں؟ تو شیطان وہاں کہے گا کہ مورتیوں کو پوجو، بت پرستی کی طرف شیطان وہاں لوگوں کو ابھارے گا وہاں۔ اور اس وقت بھی کہ لوگ بتوں کو پوجا شروع کر دیں گے، اللہ رب العالمین روزی فراوانی سے دے گا، رزق آئے گا اس کا۔ اس وقت بھی، اس وقت شیطان لوگوں کو بت پرستی کی طرف لے آئے گا۔ بتانا یہ ہے کہ آخری زمانے میں جو فتنے رونما ہونے والے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور اصل کی طرف لوٹ آئیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں جس طرح سے لوگ مورتی کو پوجا کرتے تھے، پھر سے لاسٹ میں یہ مورتی کو پوجنا شروع کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تم ہماری بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہیں گے بتاؤ کیا کریں؟ تو وہاں یہ حکم دیں گے کہ مورتی پوجو۔ مورتیوں کی عبادت کی طرف یہ شیطان دعوت دے گا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی چانس ملے گا نا
یہ گمراہ کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس میں وہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ رات اور دن باقی ہے نا، تو یہ رات اور دن اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ لات اور عزا کی عبادت نہ شروع ہو جائے۔ لات اور عزا کی جب عبادت شروع ہو جائے گی تب اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ قیامت اس سے پہلے آ ہی نہیں سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں جب وہ آیت نازل ہوئی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر کے بھیجا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیانوں پر غالب کرنے کے لیے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چہ جائے کہ مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے، مشرک اس کو ناپسند کیوں نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ دین آخر تک قائم رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں رہے گا، لیکن جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا تب تک۔ پھر اللہ رب العالمین ہوا چلائے گا، پاکیزہ ہوا چلے گی، اور جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر ایسے لوگ رہیں گے دنیا کے اندر کہ جس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ اپنے آب و اجداد کے دین کی طرف لوٹ آئیں گے۔ پھر یہاں بت پرستی شروع ہو جائے گی، لوگ لات، عزا اور ذوالخلصہ کس کی عبادت شروع کر دیں گے۔ یہ آخری زمانے میں ہوگا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ کام ہو نہ جائے۔ عرب کے اندر بھی بت پرستی لوٹ کر کے آئے گی، لوگ بتوں کو پوجنا شروع کریں گے۔ اسلام سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے جاہلیت کے لوگ جس طرح سے اصنام پرستی کرتے تھے، اوثان پرستی کرتے تھے، عرب کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پھر لوٹ کر آ جائیں گی۔ لوگ ان دیوی دیوتاؤں کو وہی نام لات، عزا اور ذوالخلصہ، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دوس قبیلہ کی جو عورتیں ہیں اس کی سرین ذی الخلصہ کے ارد گرد نہ مٹکنے لگ جائے، یعنی چکر نہ لگانے لگ جائے۔ اس کے ارد گرد جا کر ذی الخلصہ، یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو پوجتے تھے، یہ ایک بت تھا، یہ ذی الخلصہ یہ ایک بت تھا کہ دوس قبیلہ والے اس کو جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے پھر یہ عمل شروع ہو جائے گا، اور دوس قبیلہ کی جو عورتیں ہیں نا اس کی سرین اس کے ارد گرد مٹکیں گی، یہ چوتھڑ مٹکائیں گی، عبادت کریں گی، اس کے ارد گرد چکر لگائیں گی، اور یہ ہو کر کے رہے گا۔ ابھی بھی عورتیں مٹکاتی ہیں مزاروں کے ارد گرد میں، دیکھتے نہیں ہیں؟ قبر والے کے پاس جا کر کے چکر لگاتی ہیں، وہاں طواف کرتی ہے۔ طواف تو صرف خانہ کعبہ کا ہے، یہ لوگ مزاروں کو بھی چکر لگاتے ہیں، یہ لوگ وہاں بھی طواف کرتے ہیں، قبر کے پاس جا کر کے لوگ طواف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ڈرایا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اس طرح کی عورتیں ہوں گی، اور چونکہ عورتیں گمراہی میں تو بہت جلدی مائل ہوتی ہیں برائی کی طرف، کوئی بھی اس کو بہکانا چاہے تو منٹوں سیکنڈ میں بہکا سکتا ہے، شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے نا، یہ جلدی بھاگتے ہیں، یعنی مردوں کی بنسبت ان کے اندر بھاگنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ دوس قبیلہ کی عورتیں جو یہ عمل کریں گی نا، بت پرستی شروع کریں گی اور اس بت کے ارد گرد جا کر کے چکر لگائے گی نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت گمراہی کی طرف جلدی لپکتی بھاگتی ہے، زیادہ بہکاوے میں آتی ہے، شیطان کے چکر میں زیادہ، اس کے پھندے میں زیادہ پھنستی ہے یہ عورت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عرب کے اندر یہ سب کچھ ہوگا، یہ ذو الخلصہ دوس قبیلہ والے جس کو اسلام سے پہلے پوجتے تھے پھر سے شروع کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام جب آیا نا تو اس سب کو ختم کیا گیا، ابھی بھی الحمدللہ ادھر بچا ہوا ہے، لیکن قرب قیامت یہ سب کچھ ہو کر کے رہے گا۔ ایسا ہوگا کہ عرب کے اندر
बुत परस्ती की शुरुआत हो जाएगी, लोग ज़माने जाहिलियत की तरफ लौट आएंगे, गुमराही की तरफ लौट आएंगे, बुराइयां इतनी आम हो जाएंगी, लोग जिना खुले आम करेंगे। और उस वक्त आम शाहराह में यानी आम रास्ते के किनारे लोग जिना करेंगे। उस वक्त का जो सबसे अच्छा आदमी होगा, नेक आदमी होगा, वो सिर्फ इतना कहेगा कि काश के किसी दीवार के आड़ में ले जाते, उधर आड़ में ले जाकर उधर करते। तो बुराई आम हो जाएगी उस वक्त।